جنوں کی اصلیت و ماہیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے۔ گویا نبی کریم نے دو حقیقتوں کے درمیان فرق ملحوظ رکھا اور اس سے ان دونوں کی تردید ہوتی ہے جو جنات اور فرشتوں میں فرق نہیں مانتے۔ گدھے اور کتے جنوں کو دیکھتے ہیں۔ ہر چند کے جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن بعض جاندار مثلاً گدھے اور کتے ان کو دیکھتے ہیں۔ مسند احمد ابو داؤد یہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اگر تمہیں رات کے وقت کتے یا گدھے کی آواز سنائی دے تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے شیطان سے پناہ مانگو، اس لیے کہ گدھے اور کتے ایسی چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ اس میں سے کوئی تعجب نہیں، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ بعض جانداروں میں ایسی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ شہد کی مکھی بنفشی اونٹ کے اوپر بھی شعاعوں کو دیکھ سکتی ہے، اس لیے وہ سورج کو بدلی کی حالت میں بھی دیکھ لیتی ہے، اور الو رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں چوہے کو دیکھ لیتا ہے۔ شیطان اور جنات۔ شیطان، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر ہم سے بیان کیا کہ اس کا تعلق جنوں کی دنیا سے ہے۔ پہل وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ اس نے آسمان میں فرشتوں کے ساتھ سکونت اختیار کی، جنت میں داخل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تکبر، گھمنڈ اور حسد سے اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور عربی زبان میں شیطان ہر سرکش اور متکبر کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رب سے سرکشی کی۔ شیطان کو طاغوت بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقالوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، یعنی جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیس حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ دنیا کی بیشتر قوموں میں یہ نام اسی لفظ سے جانا جاتا ہے۔ محمود العقاد اپنی کتاب ابلیس میں کہتے ہیں کہ طاغوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے حد سے تجاوز کر کے اپنے رب سے سرکشی کی اور اپنے آپ کو معبود بن بیٹھا، اپنے آپ کو معبود کہتا ہے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس کے نام سے یاد کیا۔ عربی زبان میں بلسو یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو۔ اسی سے فعل ابلیس آتا ہے، جس کے معنی مایوس اور حیران ہونے کے ہیں۔ علماء سلف کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے پہلے شیطان کا نام عزازیل تھا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ شیطان مخلوق ہے، اور شیطان کے متعلق قرآن و حدیث میں بیانات کے مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو سمجھ بوجھ، عقل، ادراک اور حرکت و ارادے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جیسے کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ شر پسند روح نہیں جو انسان کے اندر حیوانی جبلت کی شکل میں موجود ہے، اور اپنی گرفت مضبوط ہونے پر انسان کو پاکیزہ اقدار و روایات سے موڑ دیتی ہے۔ شیطان بابائے جن۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس دلائل موجود نہیں کہ شیطان آیا کہ جنوں کی اصل یعنی بابائے آدم ہے یا نہیں۔ اس میں ایک فرد آخر ذکر بات زیادہ قرین و قیاس ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس کانا من الجن، یعنی مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔